25 سال کا نوجوان یہاں پہ موجود ہے، اس کی آنکھوں میں یہ سوال ہے کہ میرا مستقبل کیا پچھلے 72 سالوں جیسا ہوگا یا میرا مستقبل ان قوموں جیسا ہوگا جو ترقی کرتی ہیں؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم نے اس سوال کا جواب لینا ہے کہ وہ قومیں جو ہم سے آگے نکل گئیں وہ کیوں نکل گئیں، اور پاکستان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و مال کیا تھا وہ کیوں پیچھے رہ گیا۔ عمران خان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ کرپشن کرنے والی قوم ہیں، لیکن میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتنے کرپٹ ہیں جتنی دنیا کی کوئی اور قوم کرپٹ ہے، اور ہم اتنے نیک بھی ہیں جتنی دنیا کی کوئی قوم نیک ہے۔ ہمیں کرپٹ کہہ کے پاکستانی قوم کی توہین نہ کرو۔ پاکستان اگر پیچھے رہ گیا تو میرے بھائیوں اس لیے نہیں رہ گیا کہ پاکستان میں دنیا سے زیادہ کرپشن تھی، پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہندوستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کی عزت کروائی، بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے ووٹ کی عزت کروائی، نیپال کے لوگوں نے اپنے ووٹ کی عزت کروائی، اور پاکستان میں جب چاہا کسی نے آپ کے ووٹ کو اٹھا کے عدالت سے یا بوٹوں سے روند کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ پاکستان میں ووٹ کی عزت نہیں ہو سکی، اس لیے پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں جب آپ کے قائد نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا تھا، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، صبح کام نہیں ہوتا تھا، مزدور گرمی میں بیٹھے رہتے تھے، رات کو 2 گھنٹے کے لیے پنکھا نہیں چلتا تھا، مچھر کاٹتے تھے، ساری رات کروٹیں لوگ لیتے تھے، سونا نصیب نہیں ہوتا تھا، مسجد میں نمازی جاتے تھے، وضو کا پانی نہیں ہوتا تھا چونکہ موٹر بھی بجلی سے چلتی تھی، صبح مائیں بچوں کی یونیفارم استری کیے بغیر ان کو اسکول بھیجتی تھی۔ یہ 2013 کا پاکستان تھا، اور پاکستان میں جب سے ملک بنا 18,000 میگا واٹ بجلی لگی، لیکن اس کے باوجود 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ تو آپ کے قائد نے وعدہ کیا کہ میں اس بجلی کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کی 67 سالہ تاریخ میں اوسطاً تقریباً 250 میگا واٹ بجلی سال کی لگی تھی۔ 250 میگا واٹ سال کی بجلی کی اوسط تھی، لیکن ہمارے قائد کے دور میں 3,500 میگا واٹ سالانہ بجلی لگائی، 11,000 میگا واٹ بجلی 4 سالوں میں لگا کے اس قوم کے اندھیرے دور کر دیے۔ یہ دنیا کے اندر ایک ریکارڈ تھا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس ملک میں دہشت گرد روز پھٹتے تھے، اور یہ قوم اس کے کندھے تھک گئے تھے جنازے اٹھا کے۔ ہمارے قائد نے ہماری مسلح افواج کو کہا کہ جتنا بجٹ چاہیے ہم آپ کو وہ بجٹ دیں گے، لیکن اس ملک سے دہشت گردی ختم کرو۔ تو ہماری حکومت نے
500 ارب کا بجٹ اضافی ہمارے مسلح فوج کو، سیکیورٹی کے اداروں کو دیا اور پوری قوم کو ان کے پشت کے اوپر کھڑا کیا۔ ہمارے بہادر جوانوں نے شہادتیں دیں، قوم نے اس جنگ کا ساتھ دیا، اور وہ دہشت گردی جس کو جنرل پرویز مشرف جیسا ڈکٹیٹر ختم نہیں کر سکا، اس کو ہمارے قائد نواز شریف نے ختم کر کے قوم سے امن کا وعدہ پورا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ملک تھا کہ جہاں پر کوئی $1 لے کر نہیں آتا تھا۔ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمارے قائد نے چین میں جاتے ساتھ ہی سی پیک کا معاہدہ کیا، اور ہمارے مخالف کہتے تھے یہ پاکستان سی پیک نہیں چلا سکے گا۔ ہم نے 4 سالوں کے اندر $29 ارب کے معاہدے اور انویسٹمنٹ کو زمین کے اوپر کھڑا کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم دنیا کی بہترین سرمایہ کاری کے لیے یہ ملک ہے، اور امریکہ، یورپ، جاپان، مشرق وسطیٰ سب کے سفیر ہمیں آ کر کہتے تھے بتائیں ہم پاکستان میں سی پیک کے اندر کہاں پیسہ لگا سکتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 2017-18 کا پاکستان تھا، لیکن اس پاکستان کا کیا حشر کیا، ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے، کہ آج 1 سال 2 سال کے اندر اندر وہ پاکستان جس میں امریکہ سے، یورپ سے، جاپان سے سرمایہ کاری کے لیے لائنیں لگا رہے تھے، آج اس پاکستان کو بین الاقوامی گداگر بنا دیا ہے۔ یہ کھڑا ہو کے تقریریں کرتا ہے کہ میں پاکستان کی شان بڑھاؤں گا، پاکستان دنیا کا بڑا ملک بنے گا۔ پاکستان کا جو نام ہے وہ آج ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست ملک جہاں عمران خان جاتا ہے وہاں سے راستہ بدل لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے پیسوں کا سوال کر لے گا۔ وہ وقت تھا 2018 کہ جب پاکستان کی عزت تھی، ہر ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار تھا۔ کل کہہ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مجھے قرضوں کا دلدل ملا ہے۔ اس جھوٹے انسان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان، تمہیں قرضوں کا دلدل نہیں ملا تھا، تم آنے والوں کو قرضوں کا دلدل دے کے جا رہے ہو۔ ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا، لیکن اس قرضے سے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 میگا واٹ، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنی۔ آج کراچی سے حیدرآباد موٹر وے ہے، سکھر سے ملتان موٹر وے ہے، ملتان سے لاہور موٹر وے بن گئی ہے، ہزارہ موٹر وے بن گئی ہے۔ چپے چپے کے اوپر بلوچستان میں گوادر سے لے کے کوئٹہ تک ہائی وے بن گئی ہے، گوادر سے رتو ڈیرو پزریا خزدار ہائی وے بن گئی ہے، گلگت بلتستان کے اندر شاہراہیں بن رہی ہیں، خیبر پختونخوا کا مغربی روٹ ہم بنا کر گئے جسے یہ مکمل نہیں کر سکا۔ آج پورے پاکستان کو نواز شریف نے، مسلم لیگ نون نے جوڑ دیا تھا، آج دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر دیا تھا، اور یہ وہ بنیاد تھی جس کے بعد 2018 کے بعد ہم نے صنعتی انقلاب لانا تھا۔ 9 صنعتی زون چین کے ساتھ مل کر
40 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہاں سے صنعتیں آ رہی تھی. پاکستان میں کئی لاکھ نوکریاں نوجوانوں کے لیے پیدا ہونی تھیں. اس عمران خان نے 2018 میں آ کے سی پیک کو بھی بریکیں لگا دی ہیں. پاکستان کا مستقبل تاریک کر دیا ہے. میرے بھائیوں، جس طرح 1971 کو ہم کہتے ہیں کہ سقوط مشرقی پاکستان کا سال ہے، 2018 جو ہے وہ سقوط پاکستانی معیشت کا سال ہے کہ جب آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کہ 2018 میں ووٹ پہ ڈاکہ پڑا کہ نہیں پڑا؟ کیا آپ نے جو ووٹ ڈالے صندوق سے وہ ووٹ نکلے کہ نہیں نکلے؟ آپ نے شیر کو جتایا اور آر ٹی ایس نے بلے کو نکال دیا. یہ دھاندلی پاکستان کو بڑی مہنگی پڑی ہے. آج پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. اور پھر یہی نہیں، فورن فنڈنگ سے یہ جو بلا ہمارے اوپر مسلط ہوئی، اس نے ان کا ایجنڈا پورا کیا، سی پیک کو بند کیا، پاکستان کی معیشت کو پنچر کیا. اور میرے بھائیوں، جو بات میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مجھے ہمت نہیں پڑتی میرے چہرے کے سامنے جب اس کشمیری نوجوان کا چہرہ آتا ہے جو اپنے سینے پر پاکستان کا پرچم باندھ کے بھارت کے فوجیوں کو کہتا تھا کہ مارو اس سینے پر گولی. میرے سامنے اس نوجوان کا چہرہ آ جاتا ہے جس کو آہنی مکے سے چہرے پر مارا جاتا ہے، اس کے چہرے سے لہو کا فوارہ نکلتا ہے. بھارتی سیکیورٹی فورس کا بندہ کہتا ہے کہ بولو پاکستان مرد آباد، اور وہ نوجوان اپنے خون کے فوارے کے ساتھ اپنی زبان سے کہتا ہے پاکستان زندہ باد. عمران خان، آج مجھے بتاؤ میں اس کشمیری نوجوان کو کیا منہ دکھاؤں؟ پاکستان میں کمزور حکومتیں آئیں، مضبوط حکومتیں آئیں. 72 سال میں کبھی بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہضم کر لے، ہڑپ کر لے. یہ نئے پاکستان نے پاکستان کو کون سی کمزوری دی ہے کہ جس کو دیکھ کر مودی نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے؟ عمران خان، تم نے یا کشمیر سرنڈر کیا ہے یا تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے. اگر سرنڈر کیا ہے تب بھی تم مجرم ہو، اور اگر سودا کیا ہے تب بھی تم مجرم ہو. یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی. میرے بھائیوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، بھارت نے کشمیر کو لینے سے پہلے 3 لاکھ اضافی فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر اتاری تاکہ وہ اپنا غاصبانہ قدم پوری طرح طاقت کے ساتھ پورا کر سکے. اس کام میں بھارت کو 3 مہینے لگے. 3 مہینوں کے اندر بھارت 3 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں اتارتا رہا. اور میری معلومات کے مطابق ہمارے سیکیورٹی کے ادارے وزیر اعظم کو کہتے رہے کہ یہ مودی سرکار کشمیر کے اوپر کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب، آپ دنیا کو متنبع کریں، آپ دنیا میں نکلیں، دنیا کو بتائیں کہ اگر بھارت نے یہ قدم اٹھایا تو مقبوضہ کشمیر میں بہت ظلم ہوگا، ہمارے مسلمانوں کا خون ہوگا. ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے وزیر اعظم کو یہ بھی کہا کہ آپ مسلمان ملکوں میں جا کے دورہ کریں اور انہیں کہیں کہ بھارت کو دباؤ ڈالیں کہ وہ ایسا کام نہ کرے. لیکن یہ عمران خان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے بیرونی دورہ جو ہے
وہ مبارک نہیں ہوگا. اس نے اسلام آباد چھوڑنے سے انکار کر دیا. عمران خان 3 مہینے تک اس نے بھارت کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ کشمیر کے اوپر اپنی فوجیں بھیج کے اپنا قبضہ کرے. تو مجھے بتاؤ کہ جس بندے نے کشمیر کو بھارت کو ٹرے پہ تشتری پہ رکھ کے ایک حلوہ بنا کے پیش کر دیا ہو، وہ شخص ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتا ہے؟ تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے. میرے بھائیوں، آج پاکستان کو ہم نے بچانا ہے. اس نالائق، نااہل اور کشمیر بیچنے والے دھاندلی کی پیداوار عمران خان کو نکال کر پاکستان کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں 2018 میں اس کو توڑا گیا تھا. اور میں اپنے قومی اداروں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے دفاعی اداروں کو پاکستان کی معیشت کمزور کر کے کمزور کر رہا ہے. کسی ملک کی فوج جتنی بھی بہادر ہو، اس کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو، اگر اس کی معیشت پنچر ہو جائے تو وہ اسلحہ اور فوج بیکار ہو جاتی ہے. سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے. لہذا پاکستان کا دفاع مضبوط کرنا ہے تو پہلے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا. اور پاکستان کی معیشت صرف مسلم لیگ نون اور ہمارے قائد کے ویژن سے مضبوط ہو سکتی ہے. آپ نے سن لیا ہے امریکہ میں عمران خان کا پیر و مرشد بھی چلا گیا ہے، وہ ٹرمپ سینئر بھی چلا گیا ہے، اب ٹرمپ جونیئر کے جانے کی باری ہے. انشاءاللہ یہ بھی جلد چلا جائے گا. اس لیے یہ پریشان ہے، یہ بھوکھلایا ہوا ہے، یہ حواس باختہ باتیں کر رہا ہے. لیکن جلد پاکستان میں نیا الیکشن ہوگا، مسلم لیگ نون آئے گی، وہ پاکستان کی معیشت بھی مضبوط کرے گی اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط کرے گی. پاکستان، مسلم لیگ نون، نواز شریف